ड्रीम स्टوریز کے معزز سامعین کو میرا پیار بھرا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہے خوش رہے، شاد و آباد رہے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آپ بیتی کی میں تیسری ایپیسوڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ دل چھوٹا مت کرو، ہم سب تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی یہ بات تو سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی اور مجھے خوشی بھی بہت ہوئی، لیکن میں خوشی کا اظہار نہیں کر سکی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ ہمارے والدین کو پتہ چل جائے، لیکن احمد مجھے روکتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب وہ اٹھے گا تو میں اسے بتاؤں گی کہ میں صحیح تھی، ہمارے رشتے پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ تب آنٹی میرے سر پر پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑی رہی اور پھر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بابا ابھی تک سنجیدہ چہرہ بنائے کھڑے تھے۔ میرے بابا بھی ہمیں وہاں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے تھے۔ تبھی امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جانے لگی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ بابا مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے ہیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ تبھی امی نے کہا کہ گھر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم سب لوگ جب گھر پہنچے تو امی مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی کہ تم آرام کرو۔ میں نے انہیں کہا کہ بابا کچھ بولیں گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں انہیں سمجھا لوں گی، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو۔ لیکن مجھے شازیہ کے تاثرات کچھ پسند نہیں آئے۔ جس سے وہ باتیں کر رہی تھی، اس کی باتیں اس کے تاثرات سے میچ نہیں کھا رہی تھیں۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ ہیں نا، سب کچھ صحیح کر لیں گے۔ تم اپنی صحت اور پڑھائی پر توجہ دو، اس بات کی ٹینشن بالکل بھی مت لینا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے جانے لگی، پھر مڑی اور میرے سر پر بوسہ دیا اور چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جو میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا برا محسوس ہوا کہ میرے والدین کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب بابا نہ جانے اس بات کی معلوم ہونے کے بعد کیا ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے بہت پریشانی ہونے لگی تھی، لیکن دوائیوں کا اثر تھا کہ مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ جب میں اٹھی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ شاید احمد کو بھی ہوش آ گیا تھا اور اس کے کئی میسیجز اور کالز میرے موبائل کی سکرین پر جگمگا رہے تھے۔ نوٹیفیکیشن کی آواز سے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے موبائل دیکھا تو احمد کے 100 سے زیادہ میسیج آئے ہوئے تھے۔ میں انہیں رپلائی دینے لگی۔ پہلے وہ تھوڑا سا اس بات پر ناراض ہوا تھا کہ سب کو پتہ چل گیا ہے، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا تو وہ سمجھ گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کچھ کہوں اور وہ میری بات نہ مانے۔ خیر، ہم لوگ تھوڑی دیر بات کرنے لگے، پھر شاید وہ سو گیا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سویا اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں سونے لگا ہوں، ورنہ وہ مجھے ہم لوگ ایک دوسرے کو سونے سے پہلے ایک میسج ضرور کر دیتے تھے تاکہ اگلا بندہ سمجھ جائے اور پریشان نہ ہو۔ میں اس بات کو سمجھ سکتی تھی کہ وہ اب تک سو چکا ہوگا، کیونکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ تھوڑی دیر موبائل استعمال کرنے کے بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ پھر امی اور بابا سے میری اس متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ صبح ناشتے پر ابو کہنے لگے کہ تمہارے چچا اور چاچی آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے اور اگلے 10 گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ لوگوں کے فیصلے کر آنے کے لیے آیا کرتے تھے۔
مختصر یہ ہے کہ ان کا گاؤں میں بہت ہی رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ لوگ ان کی بات کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ سارے خاندان والے بھی ان کی بات ماننے کے پابند تھے۔ میں اپنی پوری زندگی میں صرف 2 ہی بار ان سے ملی تھی۔ اس کے بعد ان سے میرا کبھی بھی سامنا نہیں ہوا۔ مجھے اپنے ابو سے احمد اور اپنے نکاح کی بات منوانی تھی، اس لیے میں نے ان کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ اچھے سے تیار رہنا اور اچھا کھانا بنوانا، تو میں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور سر ہلا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کی ساری باتیں مانوں، تاکہ جب میں احمد اور اپنے بارے میں بات کروں تو وہ ابو مجھے انکار نہ کر سکیں۔ خیر یوں ہی دن گزر گیا۔ میں یونیورسٹی بھی نہیں جا سکی۔ میری تمام دوستیں مجھے پوچھنے کے لیے میرے گھر تک آ پہنچی۔ میں نے امی سے بولا کہ میں کل یونیورسٹی جاؤں گی۔ امی نے کہا کہ ہاں کل تو تم نہیں جا سکتی، کیونکہ کل تو تمہارے چچا لوگ آ رہے ہیں، تم 2-3 دن بعد ہی جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اتنے دن احمد سے ملے بغیر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو میں ایک دن نہیں دیکھتی تھی تو مجھے پریشانی ہونے لگتی تھی۔ اور بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ 3 دن ہم لوگ ملے بغیر ایک دوسرے کو بغیر دیکھے گزارا کر لے۔ خیر میرا تو بالکل بھی اچھا دن نہیں گزرتا تھا۔ اس دن پورا دن میں پریشان رہی، اور اگلے دن بھی، اور مجھے ہر کسی پر غصہ آنے لگتا تھا۔ احمد سے بھی کبھی کبھی میری اس بات پر بحث ہو جایا کرتی تھی کہ اگر میں روٹتی تھی تو وہ بھی مجھے منا لیا کرتا تھا۔ اس کا تصور ذہن پر لاتے ہی مسکراہٹ میرے لبوں کو چھو جاتی تھی۔ وہ میری خوشیوں کی واحد وجہ تھی۔ کبھی کبھی اس کے بغیر جینے کا تصور میرے ذہن میں آتا بھی تھا تو میری آنکھیں نم ہونے لگتی تھی اور دل کی دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہو جایا کرتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے کبھی اس کے بغیر بھی رہنا پڑے گا۔ رات انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب اٹھی تو 8 بجے میں تیار ہوئی۔ امی کے ساتھ اچھا سا ناشتہ بنوایا کیونکہ چاچو لوگ پہنچ چکے تھے۔ وہ سب مجھ سے بہت پیار سے ملے۔ پہلی بار ان کا بیٹا ارسلان بھی ہمارے گھر آیا۔ وہ بہت خوبرو شخص تھا، لیکن غرور اس کے چہرے سے ہی جھلک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی 2 لکیریں واضح تھیں جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ اس کی شخصیت میں عجیب رعب تھا۔ وہ خوبصورت تو تھا ہی، لیکن اس کا غصہ بھی پورے خاندان میں مشہور تھا۔ خاندان کے کئی لوگ اسے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے پر توجہ دینا چاہتا تھا۔ میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور وہ تب مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہنستا دیکھ کر اس کے لبوں کو بھی مسکراہٹ چھو گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔